الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مبتهم. بڑی محبت سے عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ صاحب صدر ذی وقار مہمان گرامی حضرات علماء کرام، آج ہم سب جامع مسجد کوثر میں مولانا اسامہ شاہ صاحب، مولانا عبداللہ شاہ صاحب کی دعوت پر جمع ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا مرکز حضرت مولانا سید ضیاء الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مہمانان گرامی، ہمارے ضجوع سے پر تشریف فرما ہے. میری بھی خواہش یہی ہے کہ میں اپنا وقت بھی انہیں دوں اور ان کی زبان سے اللہ کا پاک کلام ہم سب سنیں. شاہ صاحب کا حکم چند منٹ میں آپ کے ساتھ گزاروں، اسی نسبت سے میں مائی کے سامنے ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت اختصار سے. یہ سیرت کا موضوع ایسا ہے کہ زندگیاں بیت سکتی ہیں، میرے آقا کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. آج بھی میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا. سب کہہ دو انشاءاللہ. حضرات محترم، ہمارے مہمان مولانا حافظ منیر احمد صاحب منظوم کلام پیش کر کے آپ سے بہت زیادہ محبت حاصل کر رہے تھے. کراچی سے آئے ہوئے تھے، اسٹیجوں پر آپ نے ان کو دیکھا اور سنا ہے. آج براہ راست آپ کو سننے کا موقع ملا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی مصر کے ایک نامور قاری لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، محمود شاہاب. بادشاہی مسجد میں آپ نے ان کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے. بڑی پیاری بات فرماتے تھے ہمارے اکابر. قرآن اترا حجاز میں، قرآن اترا مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، پھر قرآن پڑھا گیا تو مصر میں، اور قرآن کی تشریح کا وقت آیا تو پروردگار میں ہند و پاک کو چنا. ہند و پاک میں بھی رب نے چنا تو میرے اکابر کو چنا. تفسیر لکھنے کا وقت آیا، تشریح لکھنے کا وقت آیا
تو ایک جلد میں نہیں 8 10 12 جلدوں میں بھی ایک تفصیل سامنے آئی. یہ قرآن اللہ کا کلام، قیامت تک یہ کلام باقی، اور جس ذات پر یہ قرآن اترا ہے وہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے. اونچی آواز سے کہیے بے شک اللہ کے آخری رسول ہے. اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اونچی آواز سے بے شک. فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کو بھانپتے ہوئے میرے قائد نے پاکستان میں 14 ملین مارچ کیے تھے ختم نبوت کے عنوان پر، ناموس رسالت کے عنوان پر. دنیا سمجھتی تھی کہ اب شاید ہم نے جو حکمران بھیجے ہیں ان کی موجودگی میں کوئی یہ پرچم اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا. لیکن انہیں پتا چلا کہ پاکستان کا باسی، پاکستان کا باشندہ، پاکستان میں رہنے والا رب کعبہ کی قسم بھوک کی زندگی گزار سکتا ہے، چٹنی کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے، اغیار کی دولت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے. اور پاکستان کا ہر مسلمان یہ واضح کہنا چاہتا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم پرچم ختم نبوت کو بلند رکھیں گے. ذرا مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہیے انشاءاللہ. آج صدیاں بیت گئی، صدیاں گزر گئی، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کا ذکر جامع مسجد کوثر میں سننے والوں، میرے نوجوانوں، آپ کی جوانیوں کی حفاظت میرا رب فرمائے. فتنے سامنے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے. یہ فتنے بہا کر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں مسلمان کے دل میں رب نے عشق مصطفیٰ ایسا رکھا ہے. مسلمان آج جب صحابہ کا نام سنتا ہے، اہل بیت کا نام سنتے ہیں، تابعین کا نام سنتے ہیں، تبع تابعین کا نام سنتے ہیں، ائمہ مجتہدین کا نام سنتے ہیں، بزرگان دین کا نام سنتے ہیں، اپنے اکابرین کا نام سنتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے گزار دی تھی. ہم انہی کے ماننے والے ہیں. ہم بھی، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ قیامت کے دن آنے والا ہر مسلمان اس پرچم کو جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. کہہ دیجئے انشاءاللہ. دشمن چاہتا ہے یہ پرچم جھک جائے. میرا رب کہتا ہے پرچم جھکانے والوں تم سمجھتے ہو نبی جب نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے جنہوں نے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگایا، نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جن کو نبی کی جوتی مبارک اٹھانے کا احساس ملا ہے، جنہیں نبی کی مسواک سنبھالنے کا احساس ملا ہے، وہ آج موجود نہیں ہے. کون ہوگا جو نبی کی سیرت کی بات کرے گا، نبی کے کردار کی بات کرے گا؟ تو پھر آئیے 2 جملوں میں بات کہہ کر تتمہ کی طرف بات کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ضرور آپ کے سامنے آئے، اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کریں. اور جب یہ قرآن پڑھیں گے تو پھر مجھے ایک جملہ کہہ دیجئے. بظاہر قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورتیں پڑھی جا رہی ہے، آیات پڑھی جا رہی ہے، لیکن جب یہ پڑھیں گے تو ہم پھر یہ منظر دیکھیں گے. کون سا منظر؟ حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی کی زوجہ، ہم سب کی ماں. سنیے کون کس عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ ہماری ماں ہے. کہو صحیح بے شک، اونچی آواز سے کہو نبی کی ہر زوجہ ہماری ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ پہلو رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم میرے حجرے کے دروازے پہ آ جانا، سوال کرنا تمہارا کام ہوگا، جواب دینا میرے عائشہ کا کام ہوگا. نبی فرماتا تھا یہی حضرت عائشہ ہے. پوچھنے والوں نے سوال کیا اما عائشہ آقا کے اخلاق تو بتا دیجئے، کردار تو بتا دیجئے، سیرت سنا دیجئے.
قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ نے تفصیلی خطاب نہیں کیا ہے، دو جملوں میں بات فرمائی، فرمایا کان خلقہ القرآن، جاؤ قرآن کھول لو، الحمد سے آغاز کرو، والناس پہ اختتام کرو، ایک ایک آیت تم پڑھتے جاؤ گے، میرے نبی کی سیرت میرا رب بیان کرتا چلا جاؤ۔ کفر کی دنیا نے کہا تھا جب آپ کے صاحبزادے دنیا سے چل بسے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، اور دنیا نے آ کر کہا گھبراؤ نہیں، اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اولاد ہی ہوتی ہے اپنے باپ کا نام بلند کرتی ہے، جب آپ کے حقیقی بیٹے دنیا سے چلے گئے اب آپ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ قربان جاؤں میرے رب سن رہا تھا، میرا رب ہی تو سننے والا ہے، میرا رب ہی علم والا ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رب نے جواب دیتے ہوئے کیا خوبصورت انداز میں بات فرمائی، کافروں تم یہ سمجھتے ہو میرے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ نہیں، سنو، تم نے کہا نعوذ باللہ انتر ہوگے، میں قرآن اتار رہا ہوں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ نہیں کہ ان کے پیچھے ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے نبی کا نام لینے کا وقت آئے گا تو بنا پتھروں کے نیچے بھی میرے نبی کا ختم نبوت کا نام لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ، نام محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ سب سے ان کی آواز جاندار بھی تھی، شاندار بھی تھی، سبحان اللہ تو کہہ دیجئے۔ یہ ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات ہیں، یہ ایمان بولتا ہے، ہر دور میں بولا ہے، آج بھی بول رہا ہے۔ دنیا نے کہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کس موقع پر یاد آئے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت قاری صدیق لکھنوی ان کے نواسے بیٹھے ہوئے، ان کی نظر پڑی تو ان کے نانا جان یاد آ گئے۔ آج وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو رات کے سامنے، وہ جب سوچ میں ترنم میں ڈوب کر قرآن پڑھتے، آج یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا قاری کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا۔ حضرات محترم، یہ آج ان حضرات کو بلانے کا مقصد کہ آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، روزانہ قرآن کھولیے، کہو انشاءاللہ، اخبار باندھ کے پڑھیے۔ ہماری تو دنیا ایسی ہو گئی، سب اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل کھولتے، واٹس ایپ پر میسج کیا آیا، ٹیکسٹ میسج کیا آیا، کال کس کی آئی، نہیں، یہ نہ کھولیے، سب سے پہلے نظر پڑے تو اللہ کے قرآن پہ نظر پڑے، پڑھے گا نا انشاءاللہ۔ دوسری نظر پڑے تو ماں باپ کے چہرے پر پڑے، دعائیں لے کر گھر سے نکلیے، تفسیر چھوڑ رہا ہو، پیغام دینا چاہتا ہو، دعوت فکر دینا چاہتا ہو۔ کفر کی دنیا کہہ رہی اب تو نام لینے والا کوئی بھی نہیں، رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر تو ہم خود بلند کریں گے۔ دنیا کہتی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں پہنچے، سپرڈنٹ آئے، شاہ جی کہتے با مشقت ہے، یہ آٹے کی گولی آگی دانوں کی، اب آپ نے بیٹھنا ہے، یہ چکی چلانی ہے، اس چکی کو چلائیں گے آٹا پیسا جائے گا۔ شاہ جی کا جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر اور عطا اللہ نام لیتا ہے خدا کے محبوب کا اس زمانے۔ بیٹھے ہوئے چکی چلائیے، شاہ جی نے کہا اچھا آپ نے وضو کرا، اللہ کا ولی اٹھا، مرد کلندر بزرگوں کی صحبت میں چلنے والے اٹھے، وضو کر کے آئے، آ کر چکی کے پاس بیٹھے، چکی چلانے کا آغاز کرنے لگے تو سب سے پہلے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر،
सुन सुन रहा था, शाह जी की आवाज में सौंफ था, तरन्नुम था, परवरदिगार ने नवाजा हुआ था। अरे वो कौन? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जो हसनी हुसैनी है, जिसकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा था। जब वो खून बोलता था, कुरान पढ़ता था, तो नेहरू भी आता था, गांधी भी आता था। दुनिया पूछती थी तुमने तो कलमा पढ़ा नहीं, शाह जी की कुरान सुनने के लिए क्यों आते हो? तो उन्होंने जवाब में कहा था, हमें मालूम नहीं ये कलाम कैसा है, लेकिन जब तक इस सैयद ज़ादे की जुबान से अल्लाह का कुरान नहीं सुनते हैं, उस रात को नींद नहीं आती। ऐसे आपके अल्लाह ने जिनको चुना हुआ था। सुनिए, बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ सारी तफसीलात। अब क्या हुआ? शाह जी ने सूरह यासीन शुरू, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सूरह यासीन की तिलावत आगाज, चंद आयत पढ़ी, स्टूडेंट जेल दौड़ता हुआ है। शाह जी बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, अगर आयत आगे बढ़ गई तो मेरा कलेजा फट जाएगा। कुरान की तासीर आज भी मौजूद है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशीयतिल्लाह। ए पैगंबर, किसी पहाड़ पे वो ताकत नहीं थी जो हमने ताकत आपके कल्बे मुबारक में रखी है। 23 साल में हमने कुरान उतारा है। ये कुरान, ये सीरत आज भी क़यामत के दिन तक के लिए आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा, सिर्फ सीरत सुनिए ही नहीं, सीरत पर अमल भी कीजिए। हजरत हकीम अलैहिस्सलाम, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह क्या तारीखी जुमला फरमाते हैं। फरमा, मेरे नबी की पैदाइश से लेकर 40 बरस तक सीरत का एक बाब है, और 40 बरस से लेकर आपके दुनिया से रिखलत फरमाने तक दूसरा बाब है। पहले बाब में दुनिया मेरे आका को पहचानती थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं, लेकिन 40 बरस के बाद दुनिया ने पहचाना था तो उन्वान बदल गया था। दुनिया कहती थी अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। लेकिन एक बात और, पैदाइश से लेकर 40 बरस की जिंदगी में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। मुशरिक भी मानते थे, आपके साथ चलने वाले भी, काफिर भी कहते थे आपसे बढ़कर हमने सादिक अमीन नहीं देखा है, राज़बाज़ नहीं देखा है, मामला फरों नहीं देखा है। लेकिन 40 बरस के बाद सफा पर खड़े होकर मेरे नबी ने फरमाया था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दीजिए ला इलाहा, मिलकर कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसके बाद फिर पत्थरों की बारिश हुई, कुल शुरू हो गया। अब रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे, मेरे नबी ने परवाह नहीं की और काफिरों ने आकर कहा चचा से, मेहरबान चचा से, कि आप अपने भतीजे को बात करवा दीजिए, वरना कोई नुकसान हुआ हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मेरे नबी घर आए, वापस पहुंचे, तबलीग करके आए, दीन पहुंचा कर आए, और जब वापस आए चचा ने कहा भतीजे सारे आए, सरदार आए, कबाइल के लोग आए, वो कहते हैं इन्हें रोक दीजिए, आप अपनी जान की हिफाजत कीजिए। तो मेरे आका ने एक ही जवाब दिया था, चचा जान, ये दुनिया चाहती है मैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम उन तक न पहुंचाऊं, खुदा की कसम जान दे सकता हूँ इस पैगाम को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दाएं हाथ पर सूरज ला के रख दे, बाएं हाथ पर चांद भी ला के रख दे, आपका भतीजा अल्लाह का इस पैगाम को जो कुरान की सूरत में आया है, इसे आखिरी कोने तक पहुंचा कर दम लेगा। अल्लाह के पाक नबी डट गए। रब ने भी कहा मेरे महबूब मैदान में खड़े रहिए। काफिर कहते हैं हम आपको नुकसान पहुंचा देंगे, आपको नुकसान कौन पहुंचा सकता है? आपकी हिफाजत के लिए
کوئی انسان نہیں چاہیے، میں رب اعلان کرتا ہوں میں آپ کی حفاظت خود فرماؤں گا۔ آج وعدہ کیجئے، 2 وعدے مجھ سے کیجئے۔ میرے اکابر کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم بھی سنتیں زندہ کریں گے اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ میرا نوجوان بابو بھی بیٹھا ہوا ہے، کوک پینے کا وقت آئے بائیں ہاتھ سے نہ پیجئے، دائیں ہاتھ سے پیجئے، سپرائٹ پیجئے، دائیں ہاتھ سے پیجئے، بیٹھ کر پیجئے، گلاس میں پانی پیجئے، بیٹھ کر پیجئے، 3 سانس میں پیجئے، نبی کی سنت کو زندہ کیجئے۔ ہر عمل میں انشاءاللہ ہم سب نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ دوسرا وعدہ کیجئے، یہ قرآن کی مجلس بھی بن گئی، قاری امان اللہ صاحب نے بھی نظر پڑی، قرآن کی مجلس بن گئی۔ آج وعدہ کیجئے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، مل کر کہیے انشاءاللہ۔ میں کہا کرتا ہوں میں آپ سے 1 پارے کی نہیں 1 رکوع کی فرمائش کرتا ہوں۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔